اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اللہب کی لفظی ترجمہ و تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارن، عنقریب وہ ڈالا جائے گا آگ میں، ذات لہب جو کہ شعلوں والی ہے، بھڑکائی ہوئی ہے۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب بوجھ اٹھانے والی لکڑیوں کا ایندھن اٹھانے والی، فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگی، حبل رسی، من مسد مونج کی رسی ہوگی اس کی گردن میں۔ تو اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت زوروں پر تھی، اور ابو لہب جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، اور یہ دعوت میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر دلی دعوت رکھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا ان کو تنگ کرنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، تو لوگ بھاگے چلے آئے کہ پتہ نہیں محمد کیا بتانے والے ہیں۔ تو ابو لہب بھی آیا۔ جب رواج یہ تھا کہ کوئی خاص بات بتانی ہوتی تھی تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ننگے ہو کے لوگ پکارتے تھے لوگوں کو رات کے وقت، اور لوگ بھاگے چلے آتے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا میسیج ہے، کوئی دشمن تو نہیں آنے والا حملہ کرنے والا، یا کوئی قافلہ آ گیا ہے مال اسباب لے کے، تو لوگ پھر خریدنے کے لیے بھاگ کے جاتے تھے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو، تو وہ سب لوگ بھاگے چلے آئے، اور ابو لہب بھی آیا۔ تو اس نے کہا کہ محمد کیا بات ہے، کیوں ہمیں بلایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی طرف میں تو بلا رہا ہوں تم لوگوں کو، تم اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو اس نے آگے سے غصے سے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہمیں رات کے وقت ہماری نیندیں خراب کی، اس لیے بلایا تھا؟ یہ بات تو دن میں بھی ہوتی روزانہ ہی ہوتی تھی، تو اب رات کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوگا، اسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے، یعنی ابو لہب ہی کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور وہ ہلاک ہوگا، اور جو اس نے دنیا میں مال کمایا وہ اس کے کام نہیں آئے گا، وہ جلد ہی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورت میں نازل فرمایا۔ اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی دشمنی میں پیش تھی۔ وہ ایک شہزادی تھی اور بہت خوبصورت تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ہر وقت وہ سچے موتیوں کا ہار پہنے رکھتی تھی، جو کہ بہت ہی قیمتی تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ اتنی گر گئی تھی کہ اس نے لوگوں کو کہتی تھی کہ وہ اپنے ملازمین کو کے تھرو وہ کانٹے دار جھاڑیاں منگواتی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ ان کے پاؤں لہولہان ہو جائیں۔ اس قدر گھٹیا عورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے یہ لکڑیاں اٹھا کے لوگوں سے اٹھواتی ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن اس کا گلے میں ہم مونج کی رسی کا ہار ڈال لیں گے، جیسے یہ ہار پہنے رکھتے ہیں نا، یہی ہار اس کا مونج کی رسی کا ہار بن جائے گا۔
اسی سے ہم اس کا گلا گھونٹیں گے۔ مونج ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے اور بہت تکلیف دیتی ہے اگر اس سے گلا گھونٹا جائے تو اسے جس سے وہ لکڑیاں اٹھواتی تھی نا، وہی رسی اس کے لیے کہ آخرت موت کا سبب بنی، وہی اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی رسی سے گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس کا بھی عبرتناک انجام ہوا، اس کے شوہر کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ وہ بھی بہت خوبصورت آدمی تھا، بہت سرخ و سفید تھا، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا تھا، شعلے جیسا۔ بہت امیر و کبیر بھی تھا، بیٹوں والا بھی تھا۔ اس کو ایسے اللہ تعالیٰ نے بیماری لگائی کہ وہ اس کے گھر والے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ پھر جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے گڑھا کھود کے اس کو لکڑیوں سے پوش کر کے اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی، مطلب اس کے قریب کوئی نہیں گیا، اتنی مہلک بیماری تھی اس کو لگی ہے۔ اس کا یہ انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا انجام اسے دکھا دیا، اور قیامت کا تو جو انجام ہے وہ تو بڑا ہی سخت ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں بہتر سے بہتر کام کر سکوں۔ جزاک اللہ۔